خدا یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ جب خدا نے شروع میں مجھ پر ظاہر کیا کہ حقیقی طور پر فضل کیا ہے، تو میں اس قدر پریشانی کا شکار تھا جس قدر کوئی شخص ہو سکتا تھا۔ میں اس قدر پریشان کیوں تھا؟ میری پریشانی کی بہت سی وجوہات تھیں، لیکن آپ مانیں یا نہ مانیں، میرے لیے سب سے زیادہ پریشانی کا باعث خدا کا کلام تھا۔ کلام کس طرح میری پریشانی کا باعث بن سکتا ہے؟ وجہ سادہ ہے، جیسا کہ اکثر ایمانداروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں کلام کو اپنے اندر کام کرنے کی اجازت دینے کی بجائے کلام کو کام میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ وہ بات تھی جو مجھے کلام کے متعلق پریشان کر رہی تھی۔ یہ بات مسلسل میرے اندر احساس جرم پیدا کرتی رہی۔ میں اور آپ اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا ہے، لیکن میں واقعی اپنی مشکلات کے سرچشمے سے واقف نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ کوئی دوسرا شخص ان مشکلات کا باعث تھا۔ میں اس بات کا قائل تھا کہ اگر باقی تمام لوگ بدل جائیں گے اور مختلف طور پر کام کریں گے تو بالآخر میں خوش اور مطمئن ہو جاؤں گا۔ پھر جب میں نے کلام مقدس کا مطالعہ کرنے کا آغاز کیا تو اس نے مجھ پر ظاہر کرنا شروع کیا کہ میری زندگی میں بہت سی باتیں تھیں جن کو تبدیل کرنے کی ضرورت تھی۔ ہر ایک پیغام جو میں نے سنا، خواہ ریڈیو پر، کسی کیسٹ کے وسیلے سے، کسی عبادت میں، کسی کنونشن میں، کسی خادم کے وسیلے سے، مجھے قائل کرتا ہوا دکھائی دیتا تھا کہ مجھے تبدیل ہونے کی ضرورت ہے۔ مشکل یہ تھی کہ میں قائلیت اور سزاوار ٹھہرنے کے درمیان پائے جانے والے فرق کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ جب کلام مقدس مجھے قائلیت تک لے کر آتا ہے جو خدا کا مقرر کردہ طریقہ کار ہے، تو ابلیس اس چیز کو جو میرے بھلے کے لیے تیار کی گئی تھی چھین کر میرے سر پر سزا کے حکم کی ضربیں لگانا شروع کر دیتا ہے۔ میں نے خدا کے کلام میں تلاش کیا اور اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی ضرورت پر نظر ثانی کی، لیکن میں خدا کے فضل کے متعلق کچھ نہیں جانتا تھا جو میرے اندر تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ خدا کے روح کو اپنی زندگی میں کیسے دعوت دی جائے تاکہ وہ باتیں وقوع پذیر ہو سکے جن کے وقوع پذیر ہونے کے لیے میں اس پر ایمان لایا تھا اور اپنے ایمان کا عملی مظاہرہ کیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ مجھے سب کچھ کرنا ہے۔ میں خود کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، خود کو بھی، اور وہ سب کچھ بنانے کی کوشش کر رہا تھا جو کلام مقدس فرماتا ہے کہ ہمیں بننا ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ میں کس طرح خدا کے تابع ہو کر اس کا انتظار کر سکتا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتا تھا کہ جلال میں درجہ بدرجہ کیسے تبدیل ہوا جا سکتا ہے۔ کرنتھیوں کے دوسرے خط میں جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو یہ پیغام ہمیں ملتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے کس طرح اپنے دشمن پر فتح حاصل کی جا سکتی ہے۔ خود کو تبدیل کرنے کے علاوہ میں اپنی زندگی کی باقی تمام باتوں کو تبدیل کرنے کی بھی کوشش کر رہا تھا۔ میں اپنے گھرانے اور اپنے تمام حالات اور ہر بات کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو میرے خیال میں میری مشکلات کا اصل سبب تھی۔ میں کوشش کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ مجھے محسوس ہوا کہ میں اپنی پریشانی کے باعث مر جاؤں گا۔ کسی ایسی چیز کے متعلق کچھ کرنے کی کوشش کرنا جسے آپ نہ کر سکتے ہو پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ میں جو کچھ کر رہا تھا وہ شریعت کے ماتحت ہو کر رہا تھا، جس کے متعلق بائبل مقدس فرماتی ہے کہ اس سے ہمیشہ پریشان کن نتائج اخذ ہوں گے اور بالآخر مایوسی اور تباہی آ دبائے گی۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اگلے لیسن میں ہم شریعت بامقابلہ فضل کو
جاننے کی کوشش کریں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے، آمین۔